اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود فاطر الخلائق بقدرته وناشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان ارضه لا ريب صلوات والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات نبی علیہ السلام کی شہزادی کو یہ بطاہرہ مصطفیٰ مرتضی مجتبیٰ کے چند حلقہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک لفظ کی شرح کر دی جائے، حدیث بھی ہے، آیت بھی ہے، زمینوں کے کاغذ ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کے قلم لکھ 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 کر گھس جائیں، جنوں اس کی عقلیں زائل ہو جائیں، لیکن 14 کے فضائل ختم نہیں۔ کیونکہ میرے پاس اس وقت انتہائی قلیل وقت ہے، میرے پاس یہاں نہیں، میرے لیے، کیونکہ میں نے جا کر 8 بجے ایک جگہ پہ شبیہ علم درآمد کرانی ہے۔ ویسے میں تو کل شام کا آئے ہوا ہوں۔ دیکھیں میں نے 32 سال مجھے ثانی زہرا کے دروازے پہ جھاڑو دیتے ہو گیا۔ کتنے سال؟ میری جب میں گیا تھا 2.5 کی اینک تھی، لیکن شہزادی کے ذریعے کو دیکھ لے کر اب میں 0 پہ آ گیا۔ 30 سال پہلے 2.5 کی اینک تھی، اب میں بالکل جس طرح کا عام آدمی کی نظر ہے، یہ شہزادی کی برکت ہے۔ شہزادی کا خاک ورلڈ کا پہلا مخطط القرآن ان دی ہول ورلڈ، آئی ایم دی فرسٹ مین۔ عرب میں کوئی نہیں ہے، عجم میں کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا 14 سال میں نے قرآن مجید کی انیلس پہ خرچ کی ہیں، بسم اللہ سے لے کر والناس کی سی تک۔ اس ہاتھ سے 2 مرتبہ قرآن مجید جب الفوائد الذہنیہ تفسیر لکھ رہا تھا، میں نے لکھا ہے۔ یہ قرآن مجید میں زیر زبر شادمات کا اس کی ایشیا میں کوئی آدمی نہیں ہے ماں سوائے میرے جس کے پاس ڈاکٹریٹ۔ لیکن دکھ یہ ہے، میں کل شام کا آئی ہوں، میں فلمی سٹار نہیں ہوں۔ اس وقت جو نہیں، یہ نعرہ ولایت لگ رہا ہے، یہ نعرہ ولایت، یہ بزرگ بیٹھے 5 سال پہلے نہیں تھا۔ بولو تھا مجلسوں میں؟ نہیں تھا۔ یہ سیدہ ثانیہ زہرا نے میری ڈیوٹی لگائی۔ میں نے پورے ورلڈ میں آسٹریلیا میں جا کر 100 گھنٹہ میں نے ولایت پڑھا، مقصد ولایت، ضرورت ولایت، عظمت ولایت، مقام ولایت، اہمیت ولایت، تصرف ولایت۔ آپ پوری مجلس کی دنیا میں زینت ہو گئے، یہ اس حقیر کی ڈیوٹی لگی تھی۔ بیسیوں مرتبہ بڑی دور تک میری آواز جا رہی ہے، 20 مرتبہ ممبر سے 20 مرتبہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر رانی پر میں نے 5 لاکھ مجمع کے سامنے، وہاں ڈھونڈیال میں میں نے 3 اشرے پڑھے ہیں ولایت پہ، اور جو ہے 3 میں نے وہاں پہ خمسے پڑھے ہیں۔ میں نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہا تھا وہ مجھے فیکٹری دکھاؤ جس میں ولایت مستحب ہے۔ بولو، مجھے تو آج تک کسی نے فیکٹری نہیں بتائی۔ حالانکہ امام فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يُقِرْ رَبِّ وِلَایَتِي لَمْ يَنْفَعُ إِقْرَارُ بِنُبُوَّتِ مُحَمَّدٍ۔ میرے امام فرماتا ہے جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا اسے اشہد ان محمد کہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے میں تیری قوم کے خادم ہوں،
میں نے ممبر سے ثابت کیا، یہاں پہ اکاڑے پہ میں نے ثابت کیا، وہاں پہ میں نے ایک وہ جج بھی بنایا تھا بھی مجھے کہ میں نے ثابت کیا کہ یہ جو عزاداری ہے اس کی ویلیو قرآن سے میں نے بتائی گیا کیا اس کے جو آپ کا کٹ ہے یہ بیٹا جو ہے یہ اس نے اتنی بڑی آزادی کا جو اہتمام کیا ہے اس کی قرآن میں کیا ویلیو ہے؟ تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب ان یہودیوں کو، ان مسیحیوں کو، ان عیسائیوں کو بلا کر کہو یہ اپنے اپنے خاندانوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی جگہ جہنم ہے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور پھر کہتے ہیں مومن ہے۔ ان سے پوچھیں تو مومن کیسے؟ قتل تو میں نے نبیوں کو کیا اور کہتے ہیں مومن ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے بلایا تو نبی نے فرمایا یہ آیت ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، وہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ ہم نے نہ قاتل دیکھے، نہ مقتول دیکھے، نہ ظالم دیکھے، نہ مظلوم دیکھے، ہم نے کدھر قتل کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں آیت ہے تو تم نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے ہم نے قتل کیا؟ نبی نے فرمایا تم نے قاتلوں سے، ظالموں سے نفرت نہیں کی، لہذا تم بھی قاتل ہو۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یزید سے نفرت ہے۔ اگر یہ ہم اہتمام نہیں کریں گے ہمارا شمار بھی ہے قاتلان امام حسین سے ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ سے پیش کرتا ہوں، یہ آپ کا جو مفہوم ہے، یہ بیٹے نے جتنا بڑا اہتمام کی ہے، نہج البلاغہ سے پیش کرتا ہوں۔ جب جنگ جمل ختم ہو گئی، میری گفتگو ہوش سے سنی ہے، جوش سے نہیں سننی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد اس کا ذمہ دار ہے۔ نہ میں خطیب ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ شعلہ بیان ہوں۔ میری ڈیوٹی ہے 14 نے لگائی ہے کہ ہماری چٹھیاں پڑھ کے سنانا ہے، تو میں مولا کا چٹھی رسان توجہ ہے۔ اس وقت جو بی سی یوں اس وقت ایشو کھڑے ہو گئے ہیں، ممبر سے تو میسج آ ہی نہیں رہا۔ کیا جا رہا ہے ممبر سے میسج؟ ماسوا اس کے آپ کو جوشیلہ مطلب گفتگو سنانے کی۔ دیکھیں ہم نے ممبر سے عقیدہ لیا ہے، اب ممبر سے وہ وکیل آل محمد بنے ہوئے ہیں کہ جن کے سامنے آلو اور عربی رکھے نا، کہیں ان میں سے ذرا عربی تو دکھا دو، دل یہ آلو کو اٹھا لے۔ یہ تیری اگر ممبر سے کچھ نہیں جائے گا 10 سال کے بعد تجھے موالیت نہیں نظر آئے گی۔ توجہ ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا، امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا جب جنگ فتح ہو گئی کاش میرا بھائی بھی جنگ جمل میں آپ کی معیت میں جنگ لڑتا۔ مولا نے سے سوال کیا، جنگ نہیں لڑی، تلوار نہیں اٹھائی، آئے ہی نہیں۔ تو مولا نے سے پوچھا احوا اخی کا مال، توجہ فرمائے، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں کہ کیا تیرا بھائی جمل میں مجھے حق پہ مانتا ہے؟ انہوں نے کہا نعم مولا آپ کو حق پہ مانتا ہے۔ لڑائی نہیں لڑی، گھر میں بیٹھا رہا، تلوار نہیں اٹھائی۔ مولا کہتے ہیں شاہدنا، بے شک وہ گھر میں بیٹھا تھا نا، لیکن مجھے علی کو جمل میں حق پہ مانتا تھا، وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ پیچھے والے اور فرماتے ہیں غلقت شاہدنا فی اسکرنا اقوام فی اسلاف الرجال و ارحام النساء۔ مولا کہتے ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے مجھے جنگ جمل میں حق پہ مانیں گے وہ جنگ جمل میں شامل ہے۔ ہم یہ اس لیے اہتمام بھائی اس کا کرتے ہیں تاکہ کربلا والے
والوں میں شامل ہو جائے۔ بس یہ ایک آپ تک پیغام تھا، کیونکہ دامن وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں، یہاں تو ہوگی لیکن میرے پاس اب گنجائش نہیں ہے۔ بس ایک آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ مولا علی کی ولایت ظاہری پیش کرتا ہوں، ایک باطنی ہے ایک ظاہری ہے۔ دیکھیے اگر دیگ پکی ہو نا، نیاز کی ساری دیگ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، ایک چمچ سے ذائقہ آ جاتا ہے۔ صرف میں ظاہری ولایت، کچھ وقت نہیں ہے، ظاہری ولایت کا ایک جملہ کہتا ہوں صحیفۃ الابرار میں، اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ ہے چونکہ وقت نہیں، لیکن دعا ہے، یہ جو بیٹا جس نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے یقیناً یہ قبول ہے، تو مولا اس کی زبان میں سب جی میرے لیے حکم ہے، اچھا میں کہ حکم ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ حکم ملے گا، تو جو ہے، لیکن ابھی میں اپنا ٹائم لے رہا ہوں، میں نے سفر کرنا ہے، 6 گھنٹے پڑھ کے آیا ہوں، سفر کر کے ابھی 6 گھنٹے، تو فلمی سٹار تو میں ہوں کہ آپ کو چہرہ دکھاؤں۔ ہماری کوئی ڈیوٹیاں ہیں، یہ جو جتنا بھی کام چل رہا ہے، یہ ایشو پیدا ہو رہا ہے، میں نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ ممبر سے کہا ہے کہ 14 صرف معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی آدمی کہے تو میں یہ حاضر ہوں، صرف معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ چونکہ ٹائم نہیں، ظاہری ولایت پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر فرماتا ہے، یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری شادی فاطمہ سے کی ہے۔ کس نے کیا بولو؟ ناجو بلاغہ میں ایک حدیث ہے، معظمر احد شین اللہ ظہر فی فولادات لسانہ و صفات وجہ، مولا فرماتے ہیں ہمارے موالی کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے، تجھے کیا پتا اتنی محبت ہے اس کے اندر؟ مولا کہتے ہیں تو میرا ذکر چھیڑے گا، اس کی زبان بھی بتائے گی اور اس کا چہرہ بھی بتائے گا کہ علی کی محبت کتنی ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو زبان آل محمد کے ذکر پہ عشش کرتی ہے، سبحان اللہ بابا، اس زبان کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اب بات کر لو زبان۔ پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، زمینوں پہ عمل ہو جاتے ہیں۔ اگر آسمانوں پہ اللہ جوڑا بناتا ہے، زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ پیچھے والو آسمان دیکھیے، اگر آسمان پہ جوڑا بنتا ہے تو طلاق کیوں کر دیتا ہے؟ آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کسی کا نہیں بنا۔ صرف علی کا جوڑا بنا، نوح نبی نہیں تھا، بولو، بی بی تو کافرہ تھی، یہ اللہ نے جوڑا بنایا، بولو اللہ نے جوڑا بنایا، نہیں صرف علی و بطول کا۔ آگے جملہ سننا، نبی فرماتے ہیں وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض، یہ 7 بڑے آدموں کی زمین، امریکہ، افریقہ، ایشیا، روسیہ، اللہ نے تیری طرف سے، یہ ظاہری ولایت پیش کر رہا ہوں، ظاہری ولایت، اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ جتنی زمین ہے اللہ نے علی کی طرف سے خاتون جنت کو حکمار دیا ہے۔ حکمار سمجھتے ہیں؟ حکمار منکوحہ کی ملکیت ہوتی ہے، جس کا نکاح پڑھا جائے، اگر حکمار نہ رکھا جائے نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اب ہماری بیٹیاں جو حکمار لیتی ان کی ملکیت، بولو ہماری بیٹی حکمار نہیں لیتی۔ اب جو نبی کی بیٹی حکمار لے لیا وہ کس کی ملکیت ہے؟ ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں، وہ نبی کی بیٹی کی ملکیت ہے نا، یہ اللہ نے علی کی طرف سے
نبی کی بیٹی کو یہ پوری زمین حقدار کیا ہے، تو اب اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو بولو پیچھے والو، اس زمین کی ابھی حدیث پڑھی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اب اس سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، گندم، کپاس، چاول، گنا، معدنیاں، سونا چاندی، اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو نا، نبی کی بیٹی مالکہ۔ لو قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے اس زمین کے وارث ہم نے صالحون کو بنایا ہے، اور علی صالح المومنین ہے۔ صالح جو ہے وہ اس زمین کے وارث ہیں، علی تو صالح المومنین ہے۔ تو یہ زمین کس کی ہے؟ بولو، نبی کی بیٹی کی ہے نا، جو اس سے پیدا ہو رہا ہے نبی کی بیٹی کا پیدا جو بھی ہو رہا ہے نا، توجہ ہے، تو ہم کس کا کھاتے ہیں؟ بھائی اللہ نے زمین دی ہے، یہ تو اللہ سے کہو کہ وہ حقدار رکھا ہے، توجہ ہے نا، اللہ نے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صالحون اس زمین کے وارث ہیں۔ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں نا، نبی کی بیٹی کا کھا رہے ہیں نا، تو کیسے کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا؟ بھائی نہیں کہتا، علی تو اس رزق کا مالک ہے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے نا، فصل تیار ہو جاتی ہے، اسے مالک نہیں تقسیم کرتا، مالکوں کے نوکر، چاکر، ٹھوکر یہ کام کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید میں سورہ نادیات میں ارشاد ہو رہا ہے، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یہ جتنے فرشتے کام کر رہے ہیں، کسی کا ہوا پہ کنٹرول ہے اسے بالکل ہوا کہتے ہیں، کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے اسے بالکل مطر کہتے ہیں، کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے اسے بالکل سحاب کہتے ہیں، کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے اسے بالکل حیات کہتے ہیں، کسی کا موت پہ کنٹرول ہے اسے بالکل زلزال، اس کو ملک الموت کہتے ہیں، کسی کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے اسے ملک الزلزال کہتے ہیں۔ یہ سارے فرشتے جو کام کر رہے ہیں، یہ غائب الکرام میں بھی حدیث موجود ہے، نبی فرماتا ہے ان الملائکۃ خدامنا، ابراہیم سے لے کر زمین و آسمان کے تمام فرشتے جو ہیں یہ ہمارے خادم ہیں۔ جو ہے یہ جو نظام چل رہا ہے یہ خادم چلا رہے ہیں۔ جب جبرائیل دروازے پہ آ کر کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں تمہارا نوکر ہوں، یہ جتنا توجہ فرمائیں، اللہ نے قسم اٹھائی ہے جو نظام چل رہا ہے۔ اور ناج البلاغہ خطبہ نمبر 152 میں میرے مولا فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، مولا فرماتے ہیں یہ جتنا بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہم 14 اس کے ناظم اللہ ہیں۔ اور آگے بھی حدیث ہے، آگے نبی فرماتے ہیں یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ، یہ کس کی زمین ہے؟ جو اللہ نے علی کی طرف سے خاتون جنت کو دی ہے، تیرے سے بغض رکھتے ہوئے جو اس زمین پہ چلے گا، مشا حرامن، مشا حرامن، اس کا چلنا ہی حرام ہے بغض علی میں۔ اس زمین پہ بغض علی میں تیرا چلنا حرام ہے۔ جب بغض علی میں تیرا زمین پہ چلنا حرام ہے، بغض علی میں اس زمین پہ تیری مسجد بنانا حرام ہے، بغض علی میں اس مسجد میں تیرا نماز پڑھنا حرام ہے، بغض علی میں تیرا درس بنانا حرام ہے، کیونکہ یہ زمین جو ہے یہ علی کی ہے۔ ابھی آپ نے نعرہ حیدری، ذرا پھر کہا نعرہ حیدری، اس کی ویلیو کیا ہے؟ یہ رسم نہیں ہے یا علی، پیغمبر فرماتے ہیں من قال یا علی مرۃ واحدہ، جو آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، شعر نہیں پڑھ رہا، تو جو ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں من قال یا علی مرۃ واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی
فَثَوَابَهُ ثواب ہے، تجھے پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ نبی فرماتا ہے 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی یختمہ، میں نبی محمد بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ قرآن پڑھوں، اس سمیرے پڑھے ہوئے قرآن کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر لو، میرے علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا یا علی، میرے محمد کا پڑھا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن فرشتے اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ جنت کے دینار توجہ ہے کتنی مرتبہ؟ 16۔ نبی کا پڑھا ہوا قرآن کسی قاری کا نہیں۔ تجھے کیا پتا یا علی کیا ہے؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاہتا بھی نہیں، وہ بھی علی پہ بحث کرتا ہے۔ ارے بھائی ہم کو زندگی سے درس یہی ملا ہے، بس زندگی پر لعنت بس آخری جملہ فضائل کا پھر آخری جملہ ایک مرتبہ کہنے سے کتنا ثواب ہے؟ پیچھے والے 16,000 کون پڑھے؟ قاری، مفتی، مرجع، نبیوں کا سلطان نبی۔ تو لوگ ہے توجہ ہے کچھ ایک مرتبہ کہنے سے تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ فضل اعلیٰ اللہ کی اعلیٰ کا ذکر کرو، تو یہ اللہ کے اعلیٰ کی اللہ کیا ہے؟ ولایت علی ہے، تو علی کی ولایت کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بیٹے نے جو اتمام کی اس میں بھی برکت انشاءاللہ ہو جائے گی کہ ایک مرتبہ علی کہنے سے ایک مرتبہ علی کہنے، ایک لفظ میں سمندر ہے، اگر میں کھڑا ہو جاؤں وہاں پہ پوری مجلس ہو جائے۔ یہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ثواب بتا رہا ہوں۔ اول و آخر علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول و آخر علی، آیات اللہ العظمیٰ علی، آیات اللہ الکبریٰ علی، آیات مخزونۃ علی، امانۃ محفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، عدد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، ولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، العنز البطیر علی، باب اللہ علی، باب مدینہ العلم علی، باب دار الحکمت علی، تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعم علی، ترجمان وحی اللہ علی، ثمرۃ عید المباح اللہ علی، ثمرۃ الشریعۃ الباء علی، شکل المصطفیٰ علی، حیدر الصفدر علی، اسم اللہ علی، حسد للناس یوم القیامہ علی، عامل لواء الحمد علی، حاکم یوم الدین علی، عبد اللہ المتین علی، حجت اللہ علی الاولین والآخرین علی، خاصۃ اللہ و خالصۃ علی، سر دیان و حکمت علی، باب الایمان و کہبت علی، حجت اللہ و مہجت علی، الامر الہدا و راہد علی، فضل اللہ و رحمت علی، عین الیقین و حقیقت علی، صراط الحق و عصمت علی، مبدأ الوجود و غایت علی۔ توجہ فرمائے، علی تعارف کرا رہا ہوں، اسم اللہ رضی علی، اللہ کا پسندیدہ اسم علی، وجہ اللہ المضیء علی، اللہ کا روشن چہرہ علی، موالی بیٹھے ہیں، جنب اللہ العلی علی، اللہ کا بلند و بالا پہلو علی، قلب اللہ الوعی علی، اللہ کا وہ دل علی جس سے تیری دھڑکنیں سنتا ہے، اذن اللہ الوعیت علی، اللہ کے وہ کان علی جس سے تیری سرگوزی چھو جاتی ہے، عین اللہ الناظرۃ علی، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ علی، لسان اللہ الناطقۃ علی، اللہ کی بولنے والی زبان علی، ید اللہ المبسوطۃ علی خلقہ، اس پوری کائنات میں اللہ کے پھیلے ہوئے ہاتھ علی۔ بس صرف ایک جملہ نوکری ہوگی، صرف ایک، 11 محرم کی سپیر کربلا سے چلیں، 16 ربیع الاول باب الشرق شام پہنچی، 64 دن یا 65 دن،
ہائے ہائے ابھی مجھے پسینہ آئے ہوا ہے، لیکن جب تک میں غسل نہیں کروں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ مجھے نبی کی عظمت کی قسم، وہ علی کی شہزادیوں کا لباس جس کے ساتھ اکبر کا خون تھا، ہائے 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 نہیں سمجھ میں آئے، جس کے ساتھ عباس کا خون لگا ہوا تھا، جن کے ساتھ اصغر کا خون تھا، جس کے ساتھ حسین کا خون تھا، وہی لباس پہنے شہزادی بابو شر کے باہر تھے، ہائے ہائے ہائے۔ اور چوتھے امام فرماتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، ہمارا رسی سے استقبال ہوا ہے۔ کبھی بکریوں کا پھندا دیکھا ہے؟ صحرا میں جب بکریوں کا پھندا بناتے ہیں نا، کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے میں، کسی کے پاؤں میں، کسی کے پچھلے پاؤں میں۔ میرا چوتھا امام فرماتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ، جس طرح بکریوں کا پھندا ہوتا ہے وہاں شام کے باہر ہمارا پھندا بنا دیا ہے۔ بی بی عالمہ کے رکوع میں جا رہی تھی اور بچیاں عالمہ قیام میں جا رہی تھی۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ زیارت میں جائیں، بازار شام سے گزر رہے ہو نا، تو آپ کے ساتھ کوئی مستور ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اگر وہ گر جائے تو سب دوڑ پڑے گا کہ مستور گر کے یا اٹھائے گا جا کے۔ مجھے نبی محمد کی عظمت کی قسم، یہ قافلہ 72 گھنٹے ایسے چلا۔ تیری سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 72 گھنٹے ایسے قافلہ چلا۔ بچیاں جو ہے وہ رکوع میں تھی، ایک رسی ایک تھی نا، جو رسی سیدہ زینب کے گلے میں تھی، وہی رسی سیدہ سکینہ کے۔ اگر کوئی ایک بی بی غیر ارادی گر جاتی، پڑھوں، اٹھانے والے دونوں کے نیزہ پہ تھے، دونوں طرف جو تھے نیزہ بردار، بھائیوں کے قاتل، بیٹوں کے قاتل کھڑے تھے۔ اب شہزادیوں کو کیسے اٹھایا جاتا تھا یہ میری جرت نہیں ہے۔ جب نانے کی قبر پہ گئی تھی تو قبر کو گلا لگا کر کہا تھا نانا شام کا حال سناؤ، میرا لباس دیکھ لے، مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے۔ سامعین محترم، دعا ہے بانی مجلس سے ذاکر اہل بیت بابا سید عمران حیدر کاظمی صاحب